بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ آپ سب کے اس بیٹھنے کو، اس سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ ہر انسان کی تربیت میں اور اس کے بننے میں بعض چیزوں کا بڑا حصہ ہوتا ہے، بڑا کردار ہوتا ہے۔ آپ حضرات جس عمر سے گزر رہے ہیں، اس عمر کے اندر اگر صحیح چیز آپ کے دماغ میں آ گئی تو ہمیشہ آپ صحیح راستے پر رہیں گے۔ اگر غلط چیز آپ کے دماغ میں آ گئی تو ساری زندگی غلط راستے پر چلیں گے۔ تو بھئی آپ نے صحیح راستے پر چلنا ہے یا غلط راستے پر؟ صحیح راستے پہ چلنا ہے نا۔ غلط راستے پر تو کوئی بھی نہیں چلتا۔ اب صحیح راستے پر چلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایسی چیزوں کو دیکھیں، ایسی چیزوں کو پڑھیں، ایسی چیزوں سے تعلق رکھیں جو خود بھی صحیح ہوں۔ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو بچپن میں کہانیاں شوق سے پڑھتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ہے جو کہانیوں کی کتاب پڑھتا ہے؟ ماشاءاللہ، کہانیوں کی کتاب پڑھتا ہے، کوئی ہے ایسا؟ نہیں ہے؟ اچھا، ایسا ہے آپ میں سے کوئی جو کہانیاں سنتا ہے اپنے بڑوں سے، اپنے والدین سے؟ کہانیاں سننے کا شوق کس کو ہے؟ ماشاءاللہ۔ اب میں آپ حضرات سے ایک بات بڑی اہم کرنے لگا ہوں، بہت غور سے سب میری طرف دیکھیں، آپس میں بات چیت نہیں کریں۔ ادھر آ جاؤ، نہیں آپ نہیں، ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر میری طرف دیکھو، مڑ جاؤ، دری کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ سب غور سے سنیں، یہ باتیں پھر آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ بعض رسالے اور بعض ایسی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں کہ جو بچپن میں بچوں کے لیے پڑھنا بہت زیادہ مفید ہے، بہت فائدہ دیتی ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں ساری زندگی، جتنا عرصہ بچپن کا ہے اور جب تک ہم آپ سمجھیں کہ 15-16 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ تک، جب ہم نے کتابیں شروع کر دی تھی اس وقت بھی 2 رسائل ایسے تھے جو پابندی سے ہر مہینے ہم لینے کا اہتمام کرتے تھے۔ کتنے رسالے؟ 2۔ اس میں سے ایک کا نام تھا تعلیم و تربیت۔ کیا نام تھا؟ تعلیم و تربیت۔ ایک کا نام تھا ہمدرد۔ کیا نام تھا؟ ہمدرد۔ اچھا، یہ دونوں رسالے تھے بچوں کے لیے۔ اس میں بہت ساری کہانیاں ہوتی تھی، انبیاء کے واقعات ہوتے تھے، صحابہ کے قصے ہوتے تھے۔ ایک بچے کو بچپن میں کیا سیکھنا چاہیے
اساتذہ کا ادب کیسے ہوتا ہے، ماں باپ کا ادب کیسے ہوتا ہے، بڑوں کا ادب کیسے ہوتا ہے، ماں باپ کی خدمت کیسے ہوتی ہے، انسان مہمانوں کے آنے کے بعد کیسے رہتا ہے، کسی کے گھر مہمان بن کر جائے تو کیسے جائے گا، ہے نا؟ بہت سارے لطیفے بھی ہوتے تھے، انتہائی مفید رسالے تھے. ایک تعلیم و تربیت اور ایک ہمدرد کا رسالہ نونہال، دوسرے کا نام کیا تھا؟ نونہال. یہ دونوں یاد رہیں گے. ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ نیا مہینہ شروع ہوتا تو میں اور اللہ پاک کامل مغفرت فرمائے ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی، ہم پابندی کے ساتھ ہر مہینے کی پہلی دوسری تاریخ کو جا کر وہاں سولجر بازار میں ہمارے گھر کے پاس ایک اخبار والا تھا. اخبار جانتے ہیں نا؟ تو اخبار والے کے اسٹال پر بہت سارے رسالے ملتے تھے. لیکن دیکھیں، میں آپ سے بڑی اہم بات کر رہا ہوں کہ ہر کتاب، ہر رسالہ لینے کے قابل نہیں ہوتا. آپ طالب علم ہیں، آپ سیکھنے کی عمر سے گزر رہے ہیں، آپ نے وہ چیز پڑھنی ہے جو آپ کو آپ کے بڑے بتائیں گے، اساتذہ بتائیں، والدین بتائیں. ان دو رسالوں کو ہم نے، آپ یقین کریں کہ 15-16 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ تک ہم پابندی سے لیتے تھے، پھر پورا پڑھتے تھے، پھر رکھتے تھے، جمع کرتے تھے. وہ ہمدرد کا نونہال رسالہ بھی اور تعلیم و تربیت بھی، اور اس کا بہت ہی قیمتی اثر ہوا. ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تربیت کی باتیں تھیں، دوسرا یہ تھا کہ اردو زبان اس سے بہت بہتر ہوئی. یہ جو اردو ہم بولتے ہیں نا، آج آپ دیکھیں ہم بہت زیادہ اردو کے غلط الفاظ بولتے ہیں. کراچی میں رہتے ہوئے بھی ہماری اردو بعض دفعہ بالکل غلط ہوتی ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ کے سامنے اردو کی کوئی کتاب رکھ دیں، اس میں بہت ساری غلطیاں کریں گے. آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سے بڑے بڑے اردو غلط پڑھیں گے. اردو بولنا غلط، اردو پڑھنا غلط، اردو لکھنا غلط، تینوں چیزیں آج ہو رہی ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ آج نہ ہمارے اسکولوں میں، نہ ہمارے مدارس میں، نہ ہمارے گھروں کے ماحول میں ہم نے ایسے رسائل کو یا ایسی چھوٹی کتابوں کو کوئی اہمیت، جگہ ہی نہیں دی بالکل. اب بچے نے تنگ کرنا شروع کیا، بھئی اس کو ذرا جلدی سے کارٹون لگا دو، یہ کہتے ہیں نا، تاکہ یہ ذرا چپ ہو جائے. تو کیا لگا دے؟ کارٹون لگا دے. تو بھئی وہ ٹام اینڈ جیری کا کارٹون دیکھے گا، ہاں، تو وہ کیا سیکھے گا اس سے؟ بس یہی سیکھے گا کہ بلی اور چوہے کا مقابلہ چل رہا ہے. تو آپ لوگ اچھے طلبہ ہیں، اچھے طلبہ ہیں نا آپ لوگ، یا نہیں ہیں؟ اچھے طلبہ ہیں. تو آپ لوگوں کو یہ درخواست ہے کہ آج سے آپ لوگ ایک ارادہ کریں کہ ہر مہینے کم از کم کوئی ایک رسالہ، 2 کے نام میں نے لیے، تیسرے کا ابھی لے رہا ہوں. اس وقت یہ 2 رسالے تھے. اب جو تیسرا سب سے مفید رسالہ آیا ہے وہ ہمارے جامعہ بیت العلم، جو حضرت مفتی حنیف صاحب لوگوں کا ادارہ ہے، ان کے زیر انتظام بچوں کے لیے ایک رسالہ آتا ہے، اس کا نام ہے ذوق شوق. کس نے دیکھا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ. یہاں ملتے ہیں طلباء کو نیچے ذوق شوق؟ ملتے تو نہیں ہے نا؟ اچھا، ذوق شوق کیا نام ہے؟ ہاتھ نیچے کر دیں، ہاتھ نیچے کر دیں. وہ ذوق شوق کے اندر بھی بہت ہی اچھی باتیں، واقعات، کہانیاں، لطائف اور سیکھنے کا بہت کچھ ہوتا ہے اس کے اندر. آپ یقین کریں، آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک رسالہ پابندی سے ہر مہینے لیں اور اس کو پڑھیں. موبائل چھوڑ دیں، یہ گندگی ہے، آپ کے کام کی چیز نہیں ہے موبائل. یہ چھالیا اور یہ چوئنگم اور یہ گندگی یہ چھوڑ دیں. یہ چیزیں طالب علم کو خراب کر دیتی ہیں.
ٹھیک ہے نا؟ جو پیسے آپ کو آپ کے گھر سے ملتے ہیں، جو پیسے آپ کو ملتے ہیں، آپ اس میں سے تھوڑے تھوڑے بھی جمع کریں نا مہینے کے آخر میں، اور آپ کے پاس 100 روپے بھی جمع ہو جائیں ایک مہینے میں، اس 100 روپے میں آپ کی مرضی، آپ چاہے تو ہمدرد کا نونہال لے لیں، یا تعلیم و تربیت لے لیں، یا ذوق شوق لے لیں، لیکن ہر مہینے ایک رسالہ پڑھیں اور پورا پڑھیں۔ آپ یقین کریں آپ کو اتنی معلومات ہوں گی، اتنی خیر کی باتیں پتہ چلیں گی، اردو آپ کی بہتر ہونا، امپروو ہونا شروع ہو جائے گی، ہر چیز میں ایک فرق محسوس ہوگا۔ یہ جو آج ہے نا کہ آپ باہر نکلیں، اس نے اس کو گالی دی، اس نے اس کو گالی دی، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ایک مدرسے کا طالب علم ہے وہ گالی بھی دے رہا ہے۔ گالی دینا جائز ہے یا گناہ ہے؟ گناہ ہے، اور گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ سباب المسلم فسوق، فرمایا کسی مسلمان کو گالی دینا وہ فسق، گناہ کبیرہ والا کام ہے، لیکن ہم کتنی آسانی سے دے دیتے۔ طالب علم ہو کر اگر اس کی زبان صاف نہیں ہے، وہ گالی دے رہا ہے کسی کو، یہ طالب علم کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اس کو کراچی سینٹرل جیل میں دونوں پیروں سے الٹا لٹکانا چاہیے جو گالی دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے کبھی بھی ایسی زبان استعمال نہ کرے جو بازاری زبان ہو۔ سمجھ میں آ رہی؟ گالی تو نہیں دیتے، کوئی کسی کو گالی نہیں دے، کسی سے غلط بات نہ کرے، چھوڑ دے اسے، ٹھیک ہے؟ کسی کو دھکا نہ دے، کسی کے جوتے نہ چھپائیں، کسی کی جیب میں ہاتھ نہ ڈالیں، کسی کے بیگ نہ کھولیں، کسی کے پینسل باکس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ بھئی ہمارے کتابوں کے طلبہ کے بیگ پڑے ہوئے ہیں نا نیچے، ہے یا نہیں ہے؟ ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں چند ایک کے، لیکن جب چھٹی ہو جائے گی تو 200 بیگ یہاں پڑے ہوئے ہوں گے۔ کتنے؟ 200۔ اس میں پینسل باکس ہیں، ان کی کتابیں ہیں، کاپیاں ہیں۔ تو بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں، سب نہیں، اور وہ بھی ظاہر سی بات ہے ان کو سمجھ نہیں آئی ہوگی بات، جان بوجھ کے انشاءاللہ کوئی ایسا نہیں کرتا ہوگا۔ اب آپ آئے اور کہا چلو یار وہ والا بلیک والا بیگ چیک کرتے ہیں، اس میں سے باکس نکالا، پینسلیں نکالی، ہو گئی یہ والی تو بڑی اچھی پینسل ہے، یہ دیکھو میں یہاں بڑی اچھی لگ رہی ہے، وہ یہاں لگا دی۔ تو کسی اور کی چیز بغیر اجازت کے لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ تو چوری ہے۔ کیا ہے؟ چوری ہے۔ چور کو عربی میں سارق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سارق۔ آپ میں سے جو حافظ طلبہ ہیں، چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ۔ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، یعنی چاہے مرد ہو عورت ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، اگر اس کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا جائے اور اس کی چوری ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ چور ہے، آپ کو پتہ ہے چور کی سزا کیا ہے؟ جی ہاں، اس کو عدالت لے جائیں، جج کے سامنے کھڑا کریں، جج کہے گا جی لے جا کے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ چھوٹا گناہ تھوڑی، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے دونوں کان پکڑ کے توبہ کریں کسی کی چیز کو ہاتھ لگانے سے۔ آپ لوگ تو ایسے نہیں ہے نا؟ ہاں، کبھی بھی کسی کی چیز کو ہاتھ مت لگائیں، کبھی بھی ہاتھ نہیں لگائیں۔ کوئی دوسرا اگر آپ کے سامنے لگا رہا ہو اس کو منع کریں، وہ نہیں مانے نا، قاری صاحب کو بتائیں، قاری صاحب نہیں ہو ہم کو بتائیں آپ، تاکہ ہم اس چور کے علاج کر لیں صحیح طریقے سے۔ یہ چیزیں آپ لوگوں نے مدرسے میں سیکھنی ہے یا چوریاں سیکھنی ہے؟ آداب سیکھنے ہیں یا چوریاں سیکھنی ہے؟ آداب سیکھنے۔ اچھے طالب علم بنے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 3 رسالوں کا نام لیا، کس کس کو یاد ہے کون کون سے رسالے؟ تعلیم و تربیت،
نونہال ذوق شوق. ٹھیک ہے, تو اب ان تین میں سے کوئی ایک, اور اگر کسی کے پاس پیسے زیادہ ہوں یا امی ابو اس کو دیتے ہوں, 2 لے لیں, اور اگر زیادہ ہو تو تینوں لے لیں, لیکن اس کو پورا پڑھیں, اس کو پورا پڑھیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے, اخلاق اور تربیت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. اب اگلے ہفتے انشاءاللہ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو میں پوچھوں گا کہ کس طالب علم نے کون سا رسالہ خریدا ہے. کون کون خریدے گا؟ ہاں جی, وہ بلو جیکٹ والے خریدیں گے. ٹھیک ہے, میں اس میں سے آپ سے پھر پوچھوں گا آپ نے کتنا اس کو پڑھا ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.